حافظ صاحب، سب سے پہلے تو ذرا ہم آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف. ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اب توتھلیس ہو چکی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب فیس سیونگ ہے. ڈو یو اگری ود دس اور ناٹ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کا بہت شکریہ. بنیادی طور پہ چیزیں تھی 6 جن کی طرف ہمیں جانا تھا. ایک اس کے اندر یہ تھا کہ جو پاکستان کا انصاف کا نظام ڈس فنکشنل ہوا ہے, عام آدمی کی سنوائی نہیں ہوتے, اس کے کیسز لگتے نہیں ہیں. 10 سے 15 سال اس کا فوجداری معاملہ ہے, 10 سے لے کے 24 سال تک اس کا سول کے میٹرز ہیں, ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر اپنے آپ کو اس نے انگیج, یا ہائی کورٹس نے 199 کے اندر انگیج کیا ہوا ہے, اس سے باہر نکلا جائے. دوسرا اس چیز کے اندر تھا کہ یہ جو آپ کی جورسڈکشن کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے, اس نے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیڈ کیا ہے, ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے, اور پارلیمنٹ کے ویزا ورس جو سچویشنز بنی ہوئی ہیں اس کو کس طرح بہتر کیا جائے کہ تاکہ دونوں ادارے جو ہیں وہ اپنے پیرامیٹرز کے اندر کام کریں. تیسرا یہ تھا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں ان کو بہتر کیا جائے, چاہے آپ کی سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے یا چیف جسٹسز ہیں, اور فائنلی یہ تھا کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بات کی جائے. اب یہ جو آخری 4 چیزیں ہیں یہ سوٹ کرتی ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے پی ایم ایل این ہے. یہ مین سٹریم پارٹیز جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپرامیسی جو ہے وہ رہے اور ہمارے ہر کام کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ مداخلت نہ کرے, اور یہ ان کا 15-20 سال سے کنسسٹنٹ سٹینس ہے. آپ فارمر تو پی ٹی آئی کا سٹینس ذرا ڈیفرنٹ نہیں ڈیفرنٹ ہے نا. آپ فارمر پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا اگر دیکھیں تو وہ بھی ان عدالتوں کے کرٹیسزم اس سپریم کورٹ پہ تھا. آپ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں آپ کا نیریٹو اور ہے, اب جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں نیریٹو اور ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو پاکستان کے عام آدمی کا میٹرز تھا وہ تو اسی جگہ رہ گیا, لیکن جس طرف جایا جا رہا ہے وہ ایک انیکا کنفیوژن کریٹ کرے گا. وہ اس لیے کہ وہ بینچ بنے گا, وہ کون بنائے گا. اگر وہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے تو سب سے پہلی بات جو چیلنج کے اندر چلی جائے گی کہ جی گورنمنٹ کے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ اٹارنی جنرل ہے جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بنائی ہوئی ہے جس کے گورنمنٹ کے 2 ہیں یا اپوزیشن ہے, یہ یہی کنفیوژن اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے, اس کے اندر تو یہ کنفیوژن کی تھی نا کہ 2 سی جے پیز اکٹھے کیسے کام کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں دنیا کے اندر 70 ممالک کے اندر یہ کام چل رہا ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کم بھی ہیں, انہوں نے بھی اپنی جورسڈکشن. دیکھیں انیکا, کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو ایز اے ایپلیٹ جورسڈکشن کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے, لیکن 2 آرٹیکلز کے اندر جا کے اس نے پاورز دی ہیں. ایک 199 دی ہے اور سپریم کورٹ کو 184(3) دیا ہے, آرٹیکل 185 دیا ہے اور 186 دی ہے. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انہیں 73 کے اندر پتا ہوتا کہ یہاں کے اوپر اتنا اوور برڈنڈ کانسٹیٹیوشن یا آپ کے میٹر چلے جائیں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر, تو پہلے ہی دن سے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بناتے کہ بھائی صاحب پاکستان کا عام آدمی جو سسٹم سے افیکٹ ہوا ہے اس کو بہتر کیا جائے. I'll get back to you. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. کوسا صاحب, آپ کے خیال میں اب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سامنے آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے کنسیڈرنگ کہ اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے بات کرنے کو تیار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایکسیپٹیبلٹی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں. دیکھیں یہ تو بالکل پی ٹی آئی کے سٹانس کے خلاف ہوگا اگر وہ ان اسمبلیوں کے تھرو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو, ایک عام لیجسلیشن کو تو چھوڑیں, ڈے ٹو ڈے لیجسلیشن کو چھوڑیں, ایک متفقہ آئین میں ایک اتنی بڑی امینڈمنٹ کو وہ ایکسیپٹ کر لیں, تو یہ تو ان کے اسٹریٹجکلی ان کے لیگل سٹانس کے خلاف ورزی ہوگا. ایز فار ایز دی امینڈمنٹ اٹ سیلف از کنسرنڈ, حافظ صاحب ڈیلے کی بات کر رہے تھے اور ابھی میں بلاول صاحب کی اسپیچ بھی سن رہا تھا. ڈیلے کو تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں بالکل ایڈریس نہیں کیا. شہباز کھوسا صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے کامران مرتضی صاحب کی, لگتا ہے کہ لارجر کنسنسس کی طرف معاملہ جا کر سکسیسفلی جو ہے وہ پار ہو جائے گا, یہ والی جو امتحان ہے یہ پاس ہو جائے گا, آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا, کیونکہ جتنی اجلت میں میں نے جو بلاول صاحب کی اسپیچ سنی ہے وہ تو مجھے زیادہ تھریٹ لگی ہے بائی ہک اور بائی کروک, اور مجھے اس سے آگے یہ لگا ہے کہ 25 کو کچھ ایسا ان کو ڈر ہے کہ اگر 25 تک یہ پاس نہ کر سکے تو کوئی بہت ہی بڑا ان کے ساتھ شاید سانحہ ہو جائے گا, اس لیے یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کو بھی تیار ہیں. اور اس کی اگر امپلیکیشنز دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 تک کیا ایسی فنڈامنٹل چینج ہے جو آ رہی ہے, وہ تو صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی واچ ہے جو 25 کو ختم ہو جائے گی. سو بائی ہز اسٹیٹمنٹ ان دی اینڈ he has not only implicated Qadi Faiz Isa in whatever has been going on or whatever will be unearthed later,
but he is also putting serious questions ٹھیک on the passage of this bill in whatever shape or form. صحیح. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف جا کے خان صاحب سے ملاقات بھی کر لے تو فرق نہیں پڑتا اس لیے کیونکہ یہ تو اب کویسچنیبل ویسے ہی ہو گیا تو اس کو ردی میں ڈال دیں؟ جی بالکل ہو گیا. یہ کامران مرتضی صاحب کی کل آپ نے تقریر سنی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ یہ تو کہہ رہے تھے مجھے بھی رونا آنے لگا ہے اور اگر میں بھی شاید ریزائن کر دوں تو حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ 3 ارب روپے تک تو آفر ہو رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا یہ پی ٹی آئی کا سٹینس ہے یہ پی ٹی آئی کا سٹینس ہے. میں ان کا سٹینس پٹ فارورڈ کر رہی تھی لیکن خود صاحب I'll come back to you کیونکہ اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ مخصوص نشستوں والا ہے. حافظ صاحب اب اس ٹائم پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا 2 دفعہ ہم کلیریفیکیشنز دے چکے ہیں اس کے بعد ہم سے کوئی کلیریفیکیشن نہ مانگے. مطلب اس کی جسٹ یہی ہوئی نا that no more clarification is needed. اب ای سی پی کے پاس کوئی اور وگل روم ہے یعنی کسی طریقے سے وہ اس سے کوئی ٹائم گین کر سکتے ہیں کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے ڈیلے کرنے کا یا اب تو فالو کرنا ہی کرنا ہے سپریم کورٹ کا؟ اچھا ریئلسٹک میں صرف 1 منٹ پہلے پہ آؤں گا پھر میں آپ کے اس پہ آ جاؤں گا. جب یہ سارا پروسیس چل رہا تھا تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ پرسنالٹیز کو سائڈ پہ کریں اور پرسنالٹی کے اندر جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی یا نہ یہاں پہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آنی چاہیے. اور دوسری سائڈ پہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ پھر آپ کسی جج کا نام نہیں لیں کہ یہ پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا. لیٹس دا امینڈمنٹ اینڈ لیٹس دا پارلیمنٹ ول ڈیسائیڈ. اچھا اب وہ آگیا اس سے اور اب پرسنالٹیز میں چونکہ پھنس گئے ہیں اب اس پھنسنے کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب دوسری اس چیز کے اندر ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ انیکا جو فیصلہ ریزرو سیٹس کا آیا ہے آرٹیکل 51 کی ایک پلین لینگویج ہے کہ پاکستان کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی جو ہے الیکشن سمبل پہ الیکشن لڑے گی اور اس کو انڈیپینڈنٹ پارٹیز جوائن کریں گی اور ایک سیٹ بھی جیتی ہوگی اس کو ریزرو سیٹس ملتی ہیں. یہ سمپل اور پلین لینگویج ہے آرٹیکل 51 کی. اور یہی معاملہ الیکشن کمیشن سے 22 فروری کو سٹارٹ ہوا. اب تک 12 ججمنٹس یا آرڈرز اس کے اوپر آ چکے ہیں اور ابھی تک ریویو نہیں آیا. 76 سال کے اندر پاکستان کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنی بار بار چیزیں آئیں. کبھی شارٹ آرڈر آ رہا ہے کبھی کلیریفیکیشنز آ رہی ہے اور یہ جو لاسٹ کلیریفیکیشن آئی ہے نا دیٹ از اسٹریٹ اوے ہٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو آج والی ہے وہ اس لیے کہ آج تک جتنی بھی آپ نے وائریز پہ بات کی ہے چاہے ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ پٹیشن کے بغیر کیا ہو یا سو موٹو لیا ہو یا اس کے بعد فیڈریشن کو نوٹس کیا ہو. اٹارنی جنرل کو نوٹس ہر صورت کے اندر سیکشن 27A کے اندر جاتا ہے. آپ نے سارے پروسیس کو بائی پاس کیا لیکن سپریم کورٹ کو پروسیسز کا تو پتا ہوگا نا. میں کھوسا صاحب سے پتہ کر لوں ویری کوئکلی اگر یہ پتا ہوتا تو 12 جولائی کی ججمنٹ نہ آتی بلکہ یہ معاملہ ریمانڈ کیا جاتا اور الیکشن کمیشن کو کہا جاتا کہ فریش سن کے ایک فیصلہ کریں اور پھر جو ہمارے پاس لٹیگیشن آئے گی ہم اس پہ فیصلہ کریں. تو جب ساری چیزیں بیونڈ دی کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشن کے جو نیچے آنی چاہیے تھی آرٹیکل 175(2) کے نیچے what is the way out now؟ بس مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا within one sentence کہ اب کیا طریقہ کار ہے باہر نکلنے کا ای سی پی سے اس سچویشن سے یا اب تو باؤنڈ ہے کیونکہ کنٹیمپٹ لگے گا نا کہ جو لا ہے وہ لا تو اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوا نا. سپریم کورٹ نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ اس کی ریٹروسپیکٹیوٹی اپلائی نہیں ہو سکتی. جب لا اسٹرائک ڈاؤن ہی نہیں ہے جب لا ان فیلڈ ہے پارلیمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن ایک سینڈوچ ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو کلیریفیکیشن دیتے ہوئے کانسٹیٹیوشن لا رولز ان کو دیکھنا چاہیے. جی کھوسا صاحب میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب ہمارے دوست ہیں مگر یہ شاید اپنی نالج جو ہے سپریم کورٹ کے 8 ججوں سے زیادہ کلیم کر رہے ہیں اور میں کانسٹیٹیوشن کو بار بار دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ نظر نہیں آ رہا آرٹیکل 51 میں جو یہ کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 51 کی بالکل ٹھیک تشریح کی سپریم کورٹ نے. آخر لوگوں نے مل کر جا کر ووٹ ڈالا ایک مائنڈ سیٹ کو ووٹ ڈالا اسی کو ملنی ہے نا ریزرو سیٹ یا کسی ایسی پارٹی کو مل جانی ہے جس نے الیکشن ان سیٹوں پہ ان کی جینوئن سیٹس ہی اتنی نہیں ہیں ان کو مل جائے گا اس لیے کہ آپ نے دوسروں کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا. یہاں پر الیکشن کمیشن نے ایک بڑا متنازع رول پلے کیا ہے اور اگر کلیریفیکیشن مانگی ہے تو الیکشن کمیشن نے مانگی ہے. سپریم کورٹ نے کلیریفیکیشن دی ہے الیکشن کمیشن کے مانگنے پر اور یہ سپریم کورٹ کا انڈر آرٹیکل 189 اور 190 فرض ہے تمام ماتحت عدالتوں پر اور تمام سرکاری اداروں پر کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی تشریح کو جو جیسے انہوں نے کی ہے منو ان بغیر زیر زبر پیش ہلائے. What about the act of parliament؟ ٹھیک ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا ہے. We'll continue this discussion in another show.